بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. آج ہم جن آیات کو تلاوت کریں گے ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ دوسرا رکوع بھی سورہ نور کا مکمل ہو جائے. سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 11 ہے. ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے تہمت کے ساتھ یا جنہوں نے تہمت لگائی، عصبۃ ایک گروہ ہے، منکم تم میں سے، بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم، اس چیز کو یا تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے یہ گناہ ہے، مکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ میں سے کمایا ہے. یعنی اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جن لوگوں نے تہمت لگائی ان پر گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 11 مکمل ہوئی. اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جسے ہم واقعہ افک کہتے ہیں. اس واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے لیے پھر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی، اور قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو قرآن پاک میں ذکر کیا. اور جو کسی بھی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اب تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اور مسلسل آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا. ہم انشاءاللہ تفصیل میں اس واقعے کی طرف بھی جائیں گے. آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا. بانفسهم خیرا، لولا بانفسهم خیرا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، اصل ترکیب کلام یہ تھا کہ جب انہوں نے اس تہمت کو سنا تو کیوں انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں یا اپنوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا. وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. آیت نمبر 12 بھی مکمل ہوئی. آگے ارشاد فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. آیت نمبر 13 بھی یہاں پر مکمل ہوئی. تو یہاں پر گواہیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تہمت لگائی وہ گواہی کیوں نہیں لے کے آئے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب وہ گواہی نہیں لے کے آئے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں وہ لوگ کیا ہیں، ہم الکاذبون، جھوٹے ہیں. آیت نمبر 13 کے بعد آیت نمبر 14 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. لمسکم، تمہیں ضرور جو ہے وہ مس کرتا، پہنچتا، فیما افدتم فیہ، جو تم نے اس میں سے چرچا کیا ہے.
یعنی جو جس تہمت کو تم نے عام کیا ہے تو اس کے بدلے کیا ہوتا؟ عذاب النظیم، اللہ کا عذاب تمہیں چھو لیتا، اللہ کا عذاب تمہیں پہنچتا۔ تو آیت نمبر 14 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 15 اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اذ تلقونه بألسنتكم، جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے، وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم، اور اپنے منہوں سے وہ بات کرتے رہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وتحسبونه هينا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی، وہ بہت بڑا جرم تھا۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ بھی کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا بمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، فرماتا ہے، ان تعودوا بمثلہ ابدا، کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 17 مکمل ہوئی۔ 18 ارشاد فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات کو واضح کر کے، آیات کو کھول کے بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَّ الْفَاحِشَةُ، آیت نمبر 19 ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلائیں، یحبون پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کی بات کو عام کریں، اس کی اشاعت کریں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب العلیم، اور عذاب العلیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 20 جس سے ہمارا دوسرا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو، اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بہت مہربان ہے، تو تم پر عذاب آ جاتا۔ یعنی اب ان بریکٹ اگر ہم اس کا ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ ان بریکٹ ایڈ کریں گے کہ تم پر عذاب آ جاتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، حالانکہ اللہ تو بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اس کے باوجود تم پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ 20 آیات تھیں جن کو آج ہم نے ترجمے کے ساتھ مکمل کیا۔ تو کل ہم نے 10 کی تھیں، آج بھی بحمدہ تعالیٰ ہم نے 10 آیات کو مکمل کیا ہے۔ اب ہم اس کی مختصر کی تشریح اور واقعے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 11 کی مختصر سی تشریح کیا ہے؟ آیت نمبر 11 یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی وہ ایک گروہ ہے، اس کو اپنے لیے آپ شر گمان نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور جس نے ان میں سے اس تہمت میں سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ تو اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو جس شخص نے کسی بری اور بے حیائی کی بات کو پھیلانے میں جتنا حصہ لیا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا۔ تو اس آیت کی مختصر سی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی بری بات دیکھتے ہیں، بے حیائی کی بات دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو جتنا پھیلاتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس کو اس کا جو ہے وہ گناہ اس کے ذمے لگایا جاتا ہے۔ آگے بھی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تہمت کو پھیلانے میں جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا وہ کون تھا؟ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں غزوہ بنو المصطلق سے واپسی میں، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، واپسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی اور اس تہمت کو مسلمانوں اور منافقین میں پھیلا دیا۔ تو
تو سب سے زیادہ حصہ اس کا تھا، قیامت کے دن اس کو جو سزا دی جائے گی وہ دنیا دیکھے گی، تو اسی لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا لہو عذاب النظیم، جس نے زیادہ حصہ لیا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے، خاص عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور جو مسلمان اس تہمت میں ملوث ہوئے تھے یا جن کو علم نہیں تھا، اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو اس میں ملوث ہو گئے، ان میں 3 نام جو ہے وہ آتے ہیں سامنے۔ کل کے لیکچر میں بھی میں نے 3 شخصیات کو ذکر کیا تھا، 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی، تو آج میں ان کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا شکار ہوئے، حضرت مستے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شکار ہوئے، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زینب بنت جاش یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں ان کی یہ بہن تھیں۔ تو یہ 3 شخصیات ایمان والوں میں سے جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے، اور باقی لوگ جو تھے منافقین تھے۔ ان 3 لوگوں کو پھر الگ کر کے حکم جو دیا گیا اور ان کی تطہیر کے لیے اس دنیا میں پھر ان پہ حد قذف بھی لگائی گئی۔ ان تینوں کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں 80 کوڑے جو ہے وہ مارے گئے تھے، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہ کو معاف بھی فرمایا۔ اور قاضی غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کی پاداش میں عبداللہ ابن ابی کا نفاق تو مشہور ہو گیا، اس کی منافقت مشہور ہو گئی، اور حضرت حسان ابن ثابت اس واقعے کے بعد حد قذف لگنے کے بعد نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ سوکھ گئے تھے، حضرت مستے بھی جو ہے وہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو اس کے بارے میں علامہ خفاجی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس چیز میں اختلاف ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ سارے پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو بھی معاف کر دیا، حضرت مستے کو بھی معاف کر دیا، حضرت حمنہ کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہ آیت نمبر 11 ہے جس کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ہم آیت نمبر 12 پہ آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے یہ تہمت سن ہی لی تھی تو تم نے اپنوں کے بارے میں یہ گمان کیوں نہیں کیا کہ یہ جو ہے اپنے اچھے ہیں، اپنے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، تم نے اپنوں پہ ہی تہمت لگانا شروع کر دی۔ تو پہلے صیغہ غائب کے ساتھ مسلمانوں سے کلام کیا، تو اب یہاں پر جو کلام کیا جا رہا ہے وہ زیادہ سخت ہے، وہ زجر و توبیخ کے کرنے کے لیے ہے، خطاب کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ اس میں یہ خبر دی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں، ان کو تان و تشنیع سے باز رہیں۔ اور جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تہمت لگا رہے تھے، ان کی تہمت کو دور بھی فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ایک مثال جو ہے وہ سیٹ کر دی کہ جب کوئی تہمت لگائی جائے، گواہ نہ ہو، تو اس وقت تک کسی کے بارے میں اپنی کوئی رائے پیش کرنے سے اعتراض کیا جائے، اپنی رائے پیش کرنے سے بچا جائے۔ تو اس پر پھر جو سزا ہے وہ آپ نے سماعت کی ہے کہ اس کے لیے 80 کوڑے ہیں اگر گواہ پیش نہ کیے جائیں تو اسی لیے اسی آیت کے آخر میں کہا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے تہمت کی یہ خبر سنی تھی تو فوراً کہتے کہ یہ کھلی ہوئی تہمت ہے، نرا بہتان ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی کہنا چاہیے۔ جب آپ کسی عام مسلمان کے بارے میں سنیں جس کے بارے میں گواہ پیش نہ کیے جائیں، تو آپ اس کے بارے میں یہی کہیں کہ یہ کہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ نہیں سنتے، یہ غلط ہے۔ تو خصوصاً اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں اور نہ تمام مسلمانوں کی ماں ہوں، تو ان کے متعلق اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، تو یہ تو قطعاً سننے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ضروراً اور لازماً ایسا کہنا چاہیے کہ یہ تہمت ہے اور نرا بہتان ہے۔ یہ آیت نمبر 12 کی مختصر تشریح مکمل ہوئی۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 میں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگر 4 گواہ نہیں لے کے آئے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کاذب ہے، اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ جب کوئی شخص کسی پر 4 گواہ پیش کیے بغیر تہمت لگائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ تو اور کیونکہ اس واقعے میں حضرت عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین نے بغیر کسی گواہ کے حضرت عائشہ صدیقہ پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی، اس لیے تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا دامن عفت بے غبار ہے۔
تو اس سے یہ مت سمجھیے کہ حضرت حسان ابن ثابت بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں، حضرت مشتے بھی آتے ہیں، حضرت حمنہ بھی آتی ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پہ حد جاری کر دی، جب ان پہ سزا جاری کی گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، لہٰذا اس آیت میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، یہ 3 ہی مسلمان تھے جو اس فتنے کا شکار ہوئے، باقی سارے منافقین تھے۔ عبداللہ ابن ابی تھا جو ان کا سرکردہ تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس فتنے کا شکار ہوئے، اور حضرت مستے اور حضرت حمنہ، یہ 3 مسلمانوں کی شخصیات تھیں جو اس فتنے کا شکار ہوئی، لیکن اللہ نے ان تینوں کو معاف کیا، اور لیکن جو باقی منافقین تھے ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لہو عذاب النظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا دنیا میں آخرت میں تم پر، تو تمہیں اللہ کا عذاب اس تہمت کی وجہ سے چھو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے یہ نعمتیں یہ بھی نعمتیں ہیں کہ تم دنیا میں توبہ کرنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، تمہیں دنیا میں توبہ کرنے کی مہلت ملی ہے۔ آخرت میں نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے کرم سے تم کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور تم کو توبہ کی توفیق نہ دیتا تو تمہارے اس سنگین جرم کی بنا پر تم کو آخرت میں عذاب دیا جاتا، سخت عذاب ہوتا۔ تو یہاں پر مراد یہ 3 شخصیات ہیں، اور ان 3 شخصیات کو آ جاتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لیتا، اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لیتا، کیونکہ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دے رکھی ہے، تم نے توبہ مانگی، اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا فضل جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اس آیت سے ان تینوں کی بھی برات کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ اس تلقونہ بألسنتہم وتقولون بأفواہہم، آیت نمبر 15 کی اب تشریح کیا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے تھے اور اپنے منہ سے جو کچھ نکال رہے تھے وہ ایک بہتان تھا۔ تو یہ اس آیت کی تشریح بنتی ہے، تو محض ایک سنی سنائی بات کو نقل کر رہے تھے۔ یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے کہ سنی سنائی بات کو کبھی بھی نقل نہیں کرنا چاہیے، سنی سنائی بات کو کبھی بھی آگے نہیں پھیلانا چاہیے جب تک اس کی توثیق نہ ہو جائے، جب تک اس پہ یقین اور وثوق حاصل نہ ہو جائے تب تک اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہر چند کے تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، یہ جو معاملہ تھا اس کو لوگ معمولی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات تھی، یہ بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا معاملہ تھا۔ یہ صرف اتنا جرم نہیں تھا کہ 80 کوڑے مارنے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاہوں میں معزز، محترم اور باوقار بنایا، اور اس کے حرم اور اس کی اہانت کرنا خود اس رسول کے کو لوگوں کی نگاہوں میں بے بکت بنانا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جس شخص کی اہلیہ پر ایسی تہمت ہو اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ یہ صرف رسول کے مشن کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس حکمت سے رسول کو مبعوث فرمایا ہے اس حکمت کو نقصان پہنچانا یہاں پہ مراد ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنا ہلکا نہیں لے رہا جتنا تم نے اس کو ہلکا لے کے لوگوں کے درمیان عام کیا۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک کی تشریح یہ کیا ہے کہ اس آیت میں پہلی آیت کی مزید تاکید فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا معاملہ عام مسلمانوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم منافقوں سے اس خبر کو سنتے ہی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اور آئمہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی برات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی جو تشریح ہے کہ وہ لوگ جو یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر عام کر دیا جائے، تو اس کی تشریح کیا ہے؟ الفاحشہ کا معنی ہے بے حیائی اور بدکاری، اور بے حیائی کی جھوٹی خبر کی اشاعت بھی بے حیائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو عذاب علیم کا باعث فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں فرمایا مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلانے سے محبت کرنا بھی موجب عذاب ہے، یعنی جو اس چیز کو پسند کرے کہ فحاشی پھیلائی جائے، گناہ پھیلایا جائے، حالانکہ وہ خود اس میں شامل نہ ہو لیکن اس چیز کو پسند کر رہا ہو، تو یہ بھی عذاب کا موجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی عذاب
دل کے افعال پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا. کفر اور نفاق بھی دل کا فعل ہے. حسد، کینہ، بخل یہ بھی دل کے افعال ہے. اور گناہ کا عزم سمیم کرنا بھی دل کا فعل ہے. ان تمام افعال پر مواخذہ ہوتا ہے. اور یہ جو عام ایک عوام کے اندر بات مشہور ہے کہ گناہ کے عزم، اس کی نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا، صرف گناہ کے عمل پر مواخذہ ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جو تم ارادہ کرتے ہو، گناہ کا عزم کرتے ہو یا نیت کرتے ہو، یہ گناہ لکھا جاتا ہے، اس پر ضرور مواخذہ ہوگا. اور آخری آیت جو بھی ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 20، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، حالانکہ وہ تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو تمہیں جو ہے وہ عذاب آ جاتا. تو اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لیتا، کیونکہ تم نے بہت سنگین جرم جو ہے وہ کیا تھا. تو یہ 10 آیات جو آج ہم نے کی ہیں، پڑھی ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا. تو یہ جو تہمت والا واقعہ ہے، یہ غزوہ بنو مستلق میں یہ پیش آیا، اور یہ 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے تھے، اور 4 ہجری کو پردے کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے ہودج یعنی کجاوے کے اندر، پالان کے اندر بٹھایا گیا، اور اسی میں بٹھایا جاتا ہے، اسی سے اتارا جاتا ہے. میں پردے میں تھی، اور جب غزوے سے فراغت ہوئی، واپس لوٹے، مدینہ کے قریب پہنچے، تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، یعنی رات کو بھی چلنے کا آپ نے حکم دیا. تو جب آپ نے کوچ کا حکم دیا تو میں قضائے حاجت کو گئی، لشکر سے تھوڑی سی دور نکل گئی تاکہ قضائے حاجت کر سکوں. تو کجاوا کی طرف بڑی اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میری وہ جو سیپیوں کا ہار تھا تو وہ کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم گیا. میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکی. میں نے اپنے جو کجاوے والے تھے ان کو روک لیا. انہوں نے اونٹ کو جو ہے وہ بٹھایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ جو ہے وہ کجاوے کے اندر تشریف فرما ہو چکی ہیں، بیٹھ چکی ہیں. آپ فرماتی ہیں کیونکہ میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی عورت تھی اور میرے اوپر گوشت نہیں چڑھا ہوا تھا، میں کم کھاتی تھی، اس کی وجہ سے میرا اتنا وزن محسوس نہ ہوا. انہوں نے سمجھا کہ آپ تشریف فرما ہو چکی ہیں. انہوں نے اسی طرح کجاوا اٹھایا اور اٹھا کے اونٹ کے اوپر لا دیا اور چلنا شروع کر دیا. اور جب میں واپس آ کے دیکھتی ہوں تو وہاں پر سے قافلہ بھی روانہ ہو چکا ہوتا ہے اور مجھے ہار مل تو جاتا ہے. میں پڑاؤ کی طرف جب پہنچتی ہوں تو نہ کوئی بلانے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا تھا. تو میں نے قصد کیا اس جگہ کا جہاں پہ پہلے میں ٹھہری ہوئی تھی، اور میرا یہ گمان تھا کہ جب مجھے وہ گم پائیں گے تو واپس پلٹ آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، تلاش کر لیں گے. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں مجھ پہ جو ہے وہ نیند غالب آ گئی، میں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی. حضرت صفوان بن معطل الاسلمی الزکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، اور ان کو اس لیے پیچھے چھوڑا گیا تھا تاکہ کوئی سامان رہ جائے تو اس کو اٹھا کے آپ لے کے آئیں. آپ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت ہوا، جب یوں ہی صبح طلوع ہوئی تو حضرت صفوان بن معطل اس جگہ پہنچے، مجھے سویا ہوا پایا. تو انہوں نے صرف ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اتنے میں میری آنکھ کھلی، میں نے چادر سے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ دیا، کیونکہ میں پردہ کرتی تھی. وہ پردے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل مجھے جانتے تھے. اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوائے یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا. آپ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے اپنی اونٹنی پر سوار کیا، خود پیدل چلے اور لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اتنی دیر میں جب پڑاؤ ہوا تو جس نے ہلاک ہونا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا. اور تہمت میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے لیا. کہتے ہیں ہم مدینہ پہنچ گئے، میں 1 ماہ تک بیمار رہی، مجھے خبر بھی نہیں تھی کہ یہ تہمت کا جو ہے لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں جو میری طرف توجہ ہوتی تھی پہلے، وہ اب ایسی نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صرف حال پوچھتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کرنا مجھے رنج دے رہا تھا، اور مجھے تو کسی خرابی کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آتے ہیں، حال پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح کا خیال آپ نہیں فرما رہے تھے. تو میں کمزوری کی حالت میں جو ہے وہ نکلی، اور میرے ساتھ مستے کی ماں بھی میدان کی طرف گئی. یہ حضرت مستے جو ہے یہ کون تھے؟ یہ حضرت مستے کی ماں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں.
یعنی جو حضرت مستح جو اس تہمت میں شامل تھے ان کی والدہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں، اور یہ حضرت مستح جو ہے وہ یوں سمجھ لیں حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ آپ کے یوں حضرت عائشہ صدیقہ کے چچا بھی لگتے ہیں، یہ سمجھ لیں یا تایا لگتے ہیں، جو بھی ہیں یہ ان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ ان کی والدہ میرے ساتھ تھیں، تو جب قضائے حاجت کے لیے کر کے واپس پلٹے تو اس وقت آپ حضرت مستح کی والدہ نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ اتنی بری بات کیوں کہی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے؟ وہ جو یہ حضرت مستح تو وہ ہے جو مجاہدین بدر سے ہے، آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بات کر رہی ہیں، حالانکہ بدر والوں کے بارے میں باقاعدہ حکم ہے کہ بدر والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف فرمایا ہوا ہے، بخش دیا ہے، تو یہ تو مجاہدین بدر میں سے ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں غلط بات کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ جب ساری بات مجھ تک پہنچی کہ تہمت لگائی گئی ہے، میں گھر لوٹی، سرکار تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، حال پوچھا، میں نے اجازت مانگی کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیجیے، تو سرکار نے اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی اور ماں سے میں نے سب سے پہلے جا کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹی ایسے ہی ہے، حوصلہ رکھو، یہ لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اسی کشمکش میں چند راتیں، بعض روایات میں 2 راتیں، بعض روایات میں 3 راتیں مسلسل آپ نے روتے ہوئے گزاری اور آپ نے آرام نہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 اصحاب سے مشورہ بھی کیا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، وہی میں تاخیر بھی تھی، اور آپ نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے اچھا مشورہ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں، اور جس کا انہیں علم تھا کہ آپ اپنی اہلیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اہلیہ کے متعلق سوائے خیر اور نیکی کی اور کوئی بات نہیں جانتے۔ تو یہ بات جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باندی کو، نوکرانی کو بلایا گیا، جو کہ حضرت بریرہ نام کی ہیں، ان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں ان سے خیر کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھتی۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کم معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری بات سن لی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس دن عبداللہ ابن ابی کی شکایت کی، ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ہے مسلمانوں، اس شخص کے خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی میرے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ آپ نے اعلان عبداللہ ابن ابی کو للکارا کہ کون جو ہے وہ مدد کرے گا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی اس معاملہ میں میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، ممبر سے تشریف لائے اور خاموشی رہی۔ آپ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آئے اور آپ نے آ کے چند سوالات کیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ عائشہ کہ جو بھی یہ معاملہ ہے، اگر تم اس معاملے میں شامل ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابھی جب آپ نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہ کیا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، اور والدہ کو بھی کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا عرض کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر خود ہی جو ہے وہ جواب دیا، کہا کہ میں کم عمر لڑکی ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، بے شک اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ جس نے بھی یہ بات سن لی ہے، یہ بات ان کے دلوں میں جاگزین ہو گئی ہے، اور اگر میں کہتی بھی ہوں تو لوگ اس کی جو ہے وہ بالکل تصدیق جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں میں نے تہمت لگایا، جو ہے یہ تہمت کے بارے میں کہتی ہوں کہ تہمت درست ہے، تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کی تصدیق بھی کریں گے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ تہمت درست نہیں ہے تو لوگ میرا انکار کریں گے۔ تو جب یہ سارا ہوا تو میں صرف اتنا حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے کر جو ہے وہ میں اپنی بات ختم کروں گی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے مثال دی تھی
کہ صبر کرو، یعنی پس صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد جو ہے وہ مطلوب ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہے میں اس مجلس سے اٹھ کے بستر پر جا کر لیٹ گئی، نبی پاک ابھی ہمارے گھر میں ہی جلوہ افروز ہے، تو ابھی نبی پاک اٹھے نہیں، میرے والد محترم اٹھے نہیں، میری والدہ نہیں اٹھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، جس طرح سخت سردیوں کے دن تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس قدر پسینہ تھا، اور پسینہ اس قدر بہہ رہا تھا جس طرح موتی جو ہے وہ گرتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سردیوں میں جو ہے وہ پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس آیت کی شکل کی وجہ سے آپ پر پسینہ طاری تھا۔ یہ کیفیت یوں ہی منقطع ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ عز و جل نے تم کو بری کر دیا ہے، اور تمہاری برات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ تو یہ پھر آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی برات کا اعلان کیا۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس واقعے کو متعدد احادیث کی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے علاوہ صفات المنافقین جو ہے کتاب ہے اس کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد کی ایک اور جلد کے اندر ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر ہے۔ یہ واقعات مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کو ذکر کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس میں علماء شیعہ نے بھی جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اور علماء شیعہ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ الطبیان ہے، یہ شیعہ کے مفسرین ہیں، ابو جعفر طوسی نے اپنی کتاب الطبیان کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، اور کہا کہ فالآیۃ دلالۃ علی کذب من قذف عائشۃ وافک علیہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو شکر ہے یہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ تہمت جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ اسی طرح شیخ فتح اللہ کاشانی، یہ بھی شیعہ کے ایک مصنف ہے، منہج الصادقین تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایشانند دروغ گویاں در ظاہر و باطن سے اگر گواہ آور، یہ تہمت لگانے والے ظاہر اور باطن میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر وہ گواہ پیش کر دیتے تو ظاہر میں تو جھوٹے نہ ہوتے لیکن باطن میں جھوٹے ہو جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ظاہر اور باطن دونوں میں وہ کیا تھے، جھوٹے تھے، یہ تہمت جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ اسی طرح مجموع البیان کے اندر شیخ طبرسی نے لکھا ہے لأن اللہ تعالی یبری عائشہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بری کر دیا گیا، اور ان کے صبر کیا جو ہے وہ اجر عطا کیا گیا، تہمت لگانے والے کو وہ جزا جو ہے وہ ملے گی جس کے وہ مستحق ہوئے ہیں۔ تو یہ شیعہ مفسرین نے بھی اس واقعے کو جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر اچھے انداز میں نقل کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا۔ تو یہ آیات بینات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان سے نکلنے والے مسائل جو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کا جو مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی اگر تہمت کا آپ سنیں تو کبھی بھی اس میں حصہ نہ لیں جب تک اس کے اوپر گواہ پیش نہ کیے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سنی سنائی بات معلوم ہو تو کبھی بھی اس کو نہ پھیلائیں، اور اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور شریعت میں اس کی حد قذف ہے، 80 کوڑے ہیں، اور اگر یہ دنیا میں سزا کو نہیں ملتی تو قیامت کی سزا کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کے 80 کوڑے تو کچھ نہیں ہے، جو قیامت کے دن سزا دی جائے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام معاملات میں جو دنیاوی معاملات ہیں جس میں تہمت کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بچ جانا چاہیے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، جہاں پر تہمت لگنے کا خدشہ ہو ان جگہوں سے بچ جاؤ، جہاں پر الزام تراشی کا خطرہ ہو ان جگہوں سے بچ جاؤ، وہاں پر نہ جایا کرو تاکہ تمہارا دامن جو ہے وہ پاک رہے اور تمہیں کسی قسم کی جو ہے وہ حد سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔